السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مقلدین حضرات کی طرف سے ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ خیر القرون کے زمانے میں مجتہدین تو بہت پیدا ہوئے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ تقلید کا انحصار صرف 4 ہی مجتہدین میں ہے، یعنی 4 امام میں سے ہی کسی ایک کو فالو کرنا ہے، حالانکہ مجتہدین صرف 4 نہیں 4 سے زیادہ ہوئے ہیں۔ تو آخر 4 میں منحصر کیوں ہو گئے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں صرف انہی 4 کے برحق ہونے کی کوئی صراحت آئی ہے؟ کہ سوال ان حضرات کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض بھی لوگوں کو بہکانے کی ناکام کوشش ہے۔ یہ اعتراض بھی جو کرتے ہیں نا، تو اس اعتراض سے لوگوں کو یہ لوگ بہکاتے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ جو حدیث کی معتبر کتابیں ہیں، کیا قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث میں ان کے معتبر ہونے کی وضاحت آئی ہے؟ ان کتابوں کے معتبر و صحیح ہونے کی سند یہ ہے کہ امت کے علماء الصلحاء نے ان کتابوں کو قبول کیا، جس کو اصطلاح محدثین میں تلقی بالقبول کہتے ہیں۔ التلقی بالقبول کسی چیز کے صحیح و معتبر ہونے کی بہت مضبوط اور قوی سند ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف کا اتفاق اور ان کا توارث فقہ میں اصل عظیم ہے۔ ازالۃ الخفا صفحہ نمبر 85 پر وہ فرماتے ہیں کہ سلف نے جن چیزوں پر اتفاق کر لیا اور ان سے جو چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے، ہم تک چلتی ہوئی آئی، وہ اصل ہے۔ 4 ہی کیوں رہتے، 3 یا 5 کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا سیدھا جواب یہ کہ اگر 5 مذاہب ہوتے تب بھی یہ سوال ہوتا کہ 5 کیوں ہوئے۔ 4 میں منحصر ہو جانا اس کی مصلحت تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر آج جس قدر تفصیل کے ساتھ ہر باب اور ہر فصل کے مسائل، کتاب الطہارہ سے لے کر کتاب الفرائض تک، یعنی پاکی ناپاکی کے مسائل سے لے کر وراثت کے مسائل تک، ائمہ 4 کے مذاہب میں مدون اور مجتمع ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور مجتہد کے مسائل مدون اور مجتمع نہیں ہوئے۔ ان بزرگوں کے اقوال مذاہب 4 کی کتابوں میں بھی مل جاتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو پھر ائمہ 4 کو چھوڑ کر کسی اور کی تقلید کی جائے تو کس طرح کی جائے؟ اس لیے امت نے تقلید کو ائمہ 4 میں منحصر کر دیا۔ شیخ احمد المعروف بملا جیون رحمۃ اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ مذاہب کا 4 میں منحصر ہو جانا، انہی 4 مذاہب کی اتباع کرنا فضل الہی ہے، من جانب اللہ قبولیت ہے۔ اس میں دلائل اور توجیحات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تفسیرات احمدیہ صفحہ نمبر 346۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان 4 اماموں کو اللہ نے قرآن و حدیث کا تفصیلی علم اور درایت و استنباط کی مہارت تامہ عنایت فرمائی۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موطا کی شرح صفحہ 6 پر فرماتے ہیں کہ یہ 4 امام ایسے ہیں کہ ان کا علم سارے جہاں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ 4 امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ہے۔ اور اس کی مصلحت خدا ہی جانتا کہ 4 کے عدد میں کچھ ایسی خصوصیت ہے کہ بہت سی چیزیں 4 کے عدد سے مشہور ہے۔ دیکھیے، آسمانی کتابیں نازل اور بھی ہوئی ہیں، صحیفے بھی نازل ہوئے، لیکن 4 مشہور ہے: قرآن، تورات، زبور، انجیل۔ ملائکہ بے شمار ہیں، لیکن ان میں 4 ملائکہ، 4 فرشتے مشہور ہیں: حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ بہت ہے، لیکن 4 کو بڑی خصوصیت حاصل ہے جو خلفائے راشدین ہیں۔ صوفیہ و مشائخ طریقت بھی بہت ہوئے، مگر 4 سلسلے مشہور ہیں: چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ۔ تو خدا کی قدرت کی نشانیاں بھی بے شمار ہے دیکھا جائے تو، لیکن سورہ غاشیہ میں اللہ نے صرف 4 چیزوں کو پیش کیا کہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے، آسمانوں کو نہیں دیکھتے، اور پہاڑ کو، زمینوں کو نہیں دیکھتے، کہ کس طریقے سے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح مجتہدین میں سے 4 مشہور ہوئے، تو اس میں کون سی بات اعتراض کی ہے؟ ان 4 میں سے کسی کی اتباع میں ہماری نجات چھپی ہوئی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مذہب تھے، اور آپ یہ تمنا فرماتے تھے کہ اللہ ہم کو امام احمد کے مذہب پر قائم رکھے اور میدان حشر میں انہی کے زمرے میں ہمارا حشر فرمائے۔ اور یہ بات غنیۃ الطالبین صفحہ 689 پر موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگرچہ مجتہدین بہت ہوئے، مگر چونکہ ان کے مذاہب مدون نہیں ہوئے، ان کے مذاہب ترتیب سے لکھے نہیں گئے، صرف ان 4 کے مدون و مرتب ہوئے، اس لیے انہی میں سے کسی کی اتباع ضروری ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عقد الجید کے اندر یہی فرماتے ہیں کہ ان 4 اماموں کی اتباع سواد اعظم کی اتباع ہے، اور اس سے نکلنا سواد اعظم سے نکلنا ہے۔ اور پھر آگے تحریر یہ فرماتے ہیں کہ اس آخری زمانے میں اس صفت کے کہ جس میں ہر شعبے کے مسائل صرف یہی مذاہب اربع ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی گواہی ہے، اور کسی کی گواہی ہو یا نہ ہو، جو ان مذاہب کو پڑھا ہے اور جو ان مذاہب سے واقف ہے وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ان 4 مذاہب کے اندر سارے مسائل تفصیل سے مدون ہیں۔ آدمی آزاد نہیں گھوم سکتا کہ اپنے اعتبار سے جو مسئلہ سمجھے اجتہاد کر کے نکال لے۔ جب آدمی ایک مذہب کا پابند ہو جائے گا نا تو اس کو سارے مسائل اس میں ملیں گے۔ بچے کے پیدائش سے لے کر انسان کے موت تک کے سارے مسائل مدون اور مرتب ہے اور دلائل کے ساتھ ہے، ایسا نہیں کہ بلا دلیل ہے۔ اس کے علاوہ جو مجتہدین پیدا ہوئے ان کے مسائل اس طریقے سے مدون نہیں ہوئے۔ اچھا، بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کی اتباع نہیں کرتے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان حضرات نے انہی صحابہ سے مسائل لے کر اس کو مدون کیے، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں مسائل مدون نہیں تھے، اس لیے کسی ایک صحابی کی اتباع ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کے جو مسائل تھے، جو منتشر تھے، انہی کو ان حضرات نے کتابوں کے اندر مدون کر دیا اور ہمارے لیے آسان بنا دیا ان کی اتباع کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔